اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ پاک اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتاتا؟ یہ بھی ہمیں بتا دیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کفر و ضلالت سے نجات دے کر ایمان اور ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پر فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جمع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جمع کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان عورت اور مرد پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کے ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ پاک نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جمع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جمع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نساؤکم حرث لکم، راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر، یعنی اولاد والی جگہ سے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس سے مروی ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر پچھلی شرمگاہ سے بچو اور حیض کی حالت میں جمع کرنے سے بچو۔ آج کل کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عمل زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، لمحہ بہ لمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جمع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش
حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ بیوی سے جمع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو تو ایسی صورت میں اللہ پاک نہ صرف جمع پر اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ جمع شہوت رانی ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے، اس لیے قبل از جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی باتیں کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بیوی کو راضی کرے۔ جمع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی کہ ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جمع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے۔ تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جمع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث میں قرار دیا ہے، اور اس طرح وہ ساری احادیث بھی ضعیف ہیں جن میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع ممنوع ہے، باقی دن اور رات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے، مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمع کر لیا تو 1 دینار یا پھر نصف دینار صدقہ دینا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک سے سچی توبہ کریں تاکہ آئندہ اللہ پاک کا حکم توڑ کر معصیت کا ارتکاب نہ کریں۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جمع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے۔ دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بسا اوقات ڈاکٹر اس دوران جمع کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں جمع کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ متعلقہ رجعیہ کی عدت میں جمع کرنا رجعت ہے کہ نہیں، اس پہ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں قول مختاریہ ہے کہ اگر شوہر نے رجوع کی نیت سے جمع کیا ہے تو رجوع ثابت ہوگا، اور اگر بغیر رجوع کی نیت سے جمع کر لیا تو اس سے رجوع نہیں ہوگا، مثلاً شہوت ابھر جانے سے عدت میں جمع کر لینا۔ لوگ جمع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع ہیں، اسی طرح دوران جمع بھی ممنوع ہوں گی۔ جمع سے قبل شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جمع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جمع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز اور حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جمع کے لیے جو کیفیت یا حیت اختیار کی جائے تو وہ تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان 2 باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے سیکس یعنی کہ اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔